الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وقال اللہ تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لو اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم جزاکم اللہ اکبر۔ جس کی کوئی بھی نہ سنے اللہ جل جلالہ اس کی سنتے ہیں۔ دنیا میں جس کا کوئی بھی نہ ہو اللہ جل جلالہ اس کے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی ذلیل کو عزت دینا چاہیں تو کوئی اس کو ذلیل نہیں کرنے والا، ذلت میں رکھنے والا نہیں ہے، اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ اور عزت کے نقشوں میں وہ ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ سارے خزانے خیر کے اسی کے پاس ہیں، اس لیے ہر حال میں ہر وقت اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہر حال میں ہر وقت اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اور اولیاء کرام نے یہی سکھایا ہے کہ ہر وقت اللہ کے بن کر رہو۔
ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ پورا ماحول ان کے خلاف ہے، ان کی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، سب ان کو ذلیل کرنے پہ اترے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان حالات میں بھی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور اپنی دوسری مخلوق کو استعمال کر کے عزت دی ہے، ایسا بھی ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک حبشی کالی لونڈی رہتی تھی، خیمہ اس نے لگایا ہوا، بیر کسی اور علاقے سے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں وہ آتی رہتی تھی، تو اکثر وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہار والا دن بھی قابل یاد ہے، یاد رکھنے کے لائق ہے، کہ جس دن جس کی وجہ سے میں کفرستان سے نکل کر مدینہ میں آ گئی، مدینہ منورہ میں آ گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا اس کا کیا قصہ ہے، وہ ہار والا دن کون سا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ایک قبیلہ کی میں لونڈی تھی، خادمہ تھی، تو ان کی ایک دلہن آئی، اس کا ایک جو ہے کمر بند ایک ہار تھا، وہ کہیں غسل کرنے لگی یا ویسے اس کا گر گیا کہیں، تو سب نے کہا کہ یہ ہار اس لونڈی کے پاس ہے، اس نے چھپایا ہے، لیکن میرے پاس تھا نہیں۔ اس کو کوئی چیل اٹھا کر لے گئی تھی، وہ سرخ تھا اور گوشت کی طرح تھا، اکٹھا کہیں پڑا ہوا تھا، تو چیل نے سمجھا کہ یہ کوئی گوشت پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کر لے گئی، لیکن وہ کہتے تھے کہ اس کے پاس ہار ہے۔ انہوں نے میری تلاشی لی، میرے کپڑے اتار دیے، حتیٰ کہ میری شرمگاہ کو بھی دیکھا، لیکن میرے پاس تو تھا نہیں، اور میں اللہ سے مانگ رہی تھی کہ اے اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما۔ وہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے، تو اسی دوران جو ہے چیل آئی، اوپر سے اس نے وہ ہار نیچے پھینک دیا، تو میں پھر وہاں سے نکل آئی اور مدینہ منورہ آ گئی، آ کر اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو فرماتی یہ ہار کا دن تھا کہ بعض دفعہ مصیبت آتی ہے، اللہ پاک کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، اور پھر آدمی اعمال کرنے لگتا ہے۔ کبھی اللہ پاک اس طرح بھی اپنی طرف لگا لیتے ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، شہزاد نام ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر والے بیمار ہوئے تھے، اہلیہ، تو میں آپ کے پاس آیا، آپ نے وہ کچھ دم کر کے دیا، اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمائی، تو میں آنے جانے لگا، اور پھر خصوصی
تعلق جوڑ لیا، میں نمازی بن گیا الحمدللہ، اور دعائیں یاد کرنے لگا، اور یہاں آ کر اس نے اپنی نماز بھی سنائی۔ تو بعد میں کہتا ہے کہ وہ جو تکلیف ہے استاد جی، وہ میرے لیے ایک نعمت بن گئی کہ میں جو ہے نمازی بن گیا، اللہ کا نام لینے والا بن گیا، اب ذکر کرتا ہوں۔ اب اکثر وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے، ایک فکر لگی ہوئی ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی اللہ پریشانیوں سے بچائے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ پریشانیوں سے، مصائب سے حفاظت فرما، عافیت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عافیت مانگنے کے لیے فرمایا ہے۔ مصیبت آ جائے تو پھر صبر ہے، اللہ کے خلاف کوئی زبان سے غلط بات نہیں نکالنی، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو اسباب اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ تو کبھی اللہ جل جلالہ اس طرح بھی مدد فرماتے ہیں کہ مظلوم ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ پاک نے اس پرندے کے دل میں بات ڈالی کہ جاؤ واپس وہاں پھینک کے آؤ۔ ان کو ہار مل گیا، ان کی عزت بچ گئی، اور پھر اس کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور بدیاں پلڑوں پہ ہوں گی، دونوں پہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ سامنے وہ میزان ہوگی، آدمی ایسے کھڑا ہوگا جن کے اعمال تولے جائیں گے، اور تولنے والوں پر مقرر جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، اور جو پیمانہ ہوگا وہ میزان اور ترازو، وہ ایک ذرے کا بھی فرق بتائے گا۔ اگر کسی کی نیکی ایک ذرہ کے برابر ہے اور ایک ذرہ جو ہے وہ برائیاں کم ہیں اور نیکیاں زیادہ ہیں، تو اس ذرہ کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ ذرہ ہے کتنا؟ شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، ذرہ ویسے نظر نہیں آتا، ایک بند کمرہ ہو، سورج بیر سے کہیں اس میں کوئی سوراخ ہو اور بیر سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، ایک لکیر سی ہوتی ہے، اس لکیر میں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویسے نظر نہیں آتے، اس لکیر میں، اس دھوپ میں، اس روشنی میں وہ نظر آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذرہ۔ اس ذرہ کے برابر بھی کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ ترازو بتائے گا، برائیاں زیادہ ہوگی ترازو بتائے گا، ایسا انصاف۔ اور جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ مقرر ہوں گے اور آدمی سامنے کھڑا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اس امت میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا حساب بالکل ہی نہیں ہوگا، بس جنت کی خوشخبری ہے مرتے ہوئی۔ تو بہرحال ایک آدمی کو لایا جائے گا، وہ ترازو کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کی برائیاں اور اچھائیاں، نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔
تو یکدم اس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. وہ کہے گا یہ کیسے بھاری ہو گیا؟ نیکی جو تھی میری وہ تو ساری آ چکی ہے سامنے، باقی کوئی نیکی نہیں رہی. یہ پلہ کیوں بھاری ہو گیا؟ تو بتایا جائے گا کہ فلاں دن تجھ پر فلاں نے بہتان لگایا تھا اور تو نے صبر کیا تھا. اس صبر کی برکت سے تیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. لوگ لگا دیتے ہیں بہتان. بعض دفعہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا کسی کام کا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. لوگ اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ اس نے کیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، کہ نہیں تو نہیں کیا ہے. حالانکہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ بات میں نے تیرے خلاف نہیں کی تو فوراً مان لے کہ ٹھیک ہے بھائی، مجھے کسی نے غلط بتایا ہے، مجھے غلطی لگی ہے. مسلمان کی یہ شان ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جو کیا بھی نہیں ہے پھر اس پہ تھوپ دیا جائے کوئی گناہ. مسلمان کی شان یہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک آدمی نے برائی کی ہے، یہ سمجھو یوں فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک امتی نے گناہ کیا ہے، پھر میرا کوئی امتی اس گناہ پہ پردے ڈال دے گا. تو فرمایا دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اس کے گناہوں پہ پردے ڈالیں گے. جو کہ کسی مسلمان کے گناہوں پہ پردے ڈالے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اس کے پردے رکھے گے. وہ ستار ہے، ایک صفت اللہ کی ستار بھی ہے. تو جب اللہ پاک کسی کے پردے رکھیں گے تو کون کھولے گا؟ پھر اس کے پردے کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو ہاتھ جل جائے گا. وہ ہاتھ سلامت نہیں رہے گا جس کے پردے اللہ رکھے. تو لیکن اس پر یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی برائیوں پہ پردے ڈالے کہ دیکھ بھی لی ہے، ہاں سمجھانا اور بات ہے، کسی کو سمجھا دیا جائے بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے. لیکن ماحول کے اندر گناہ کو گانا، گناہ کا تذکرہ، اس سے منع کیا گیا ہے. یہ حرام ہے، یہ نہ کیا جائے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہمیں پردہ ڈالنے کی. تو ایک ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا بھی نہیں ہے اور پھر اس پہ بہتان لگا دیے جائے، اس کو بہتان کہتے ہیں. جو کسی نے گناہ کیا نہیں ہے پھر اس کے ذمہ لگا دینا، اس کو تو بہتان کہتے ہیں. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی پہ بہتان لگایا ہے زمین آسمان سے بڑا اس نے گناہ کیا ہے، یعنی اس سے بڑا بھاری اس نے گناہ کیا ہے. کہ زمین آسمان ایک طرف ہو جائے کائنات اور ایک طرف وہ بہتان، فرمایا یہ بھاری گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے بہتان لگانا. لیکن لوگ آج سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو کہہ ڈالتے ہیں. لیکن اس جو ہے لونڈی پہ جب انہوں نے بہتان لگایا اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی. ایسی جو ہے بعض دفعہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ فلاں آدمی بڑا عزت والا ہے اور فلاں بڑا ذلیل ہے، غریب ہے،
تو یہ معاشرے میں اس کی کیا عزت ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے جس کو ہم برا سمجھیں وہ اچھا ہو، اور جس کو ہم اچھا سمجھیں وہ ٹھیک نہ ہو، برا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے، تو سامنے سے ایک گھوڑ سوار گزرا شاہانہ انداز سے، تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے۔ اس گھوڑ سوار کو دیکھ کر اس کی شان و شوکت جو ظاہری تھی، تو بچے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے نے اپنے منہ ہٹایا، پستان سے منہ ہٹا لیا، چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ یہ کچھ بچے بولنے ہیں نا بچپن میں، تو ایک بچے کی اطلاع یہ بھی دی اپنی امت کو، وہ بچہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس جیسا مجھے نہ بنانا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گروہ آیا، انہوں نے ایک لونڈی پکڑی ہوئی، اس کو مار رہے ہیں، وہ رو رہی ہے اور کہتے ہیں تو نے فلاں گناہ کیا، تو فلاں نقصان کیا، غلطی کی، جو بھی اس پہ لگایا۔ اب وہ بیچاری رو رہی ہے، لوگ مار رہے ہیں، تو وہ عورت کہنے لگی اے اللہ میرے بچوں کو اس جیسا نہ بنانا۔ اس نے تو ظاہری حالت دیکھی، تو بچے نے پھر اپنا منہ ہٹایا، پستان کو چھوڑا، تو کہنے یا اللہ مجھے ایسے ہی بنا دینا۔ یعنی وہ پاک تھی، اس پہ بہتان لگایا گیا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے کہتے ہیں ویرانوں میں بھی دولت مل جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہدایت کا طالب ہو تو وہ جنگل میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، اللہ پاک ہدایت کا سامان پیدا فرما دیتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے نا کہ میں اللہ والی زندگی گزاروں، اللہ پاک مجھے اپنا بنا لے، اللہ اپنے سے دور نہ کرے، مانگتا رہے تو اس کی تعلیم کا سامان اللہ پاک کر دیتے ہیں جہاں بھی کہیں ہو۔ ویسے خود بھی کوشش کرے کہ میں دین سیکھوں، تو بہر اللہ پاک جو ہے بڑی ذات ہیں، وہ چاہیں تو ذلت کے نقشوں میں عزت عطا فرما دے، اور چاہے تو عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دے۔ اور جب کوئی بھی نہ معاشرے میں کسی کا ساتھ دینے والا ہو تو اللہ پاک ایسی چیزوں کو مقرر کر دے جو بظاہر دیکھنے میں تو ان کی مدد نہیں کر سکتی، لیکن مدد کے لیے آ جائیں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ موزہ پہننا چاہا، آپ نے موزے اتارے ہوئے تھے، تو جو ہی موزہ جو ہے پکڑنے لگے تو ایک باز آیا، ہوائی پرندہ، اس نے موزہ پکڑا اور جھپٹ کے لے گیا، فضا میں چلا گیا۔ اوپر گیا، اس نے موزے کو الٹ کیا، اس میں سے سانپ گرا۔ پھر وہ باز آیا، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موزہ رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے اس سانپ سے میری حفاظت فرمائی ہے، اس پرندے کو مقرر کر دی ہے۔ کبھی اللہ پاک ایسا بھی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ موزہ جھاڑ کر پہنے، یعنی موزے کو دیکھ لے کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا ہو، کوئی نقصان دینے والی چیز ہو۔ آپ نے یہ امت کو نصیحت فرمائی اور یہ دعا بھی فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من یمشی من شر من یمشی فی بطنہ، کہ اے اللہ جو پیٹ کے بل چلنے والے ہیں
کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو جو ہیں، ان کے شر سے میری حفاظت فرما۔ وَمَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْن، جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، انسان اور جنات، ان کے شر سے بھی اے اللہ حفاظت فرما۔ وَمَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور جو چار ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں، ان کے شر سے بھی مجھے بچا۔ تو یہ دعا بھی مسنون ہے، اگر آدمی یہ پڑھ لے تو امید ہے کہ اس طرح کی مخلوق سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دعائیں سکھائی ہیں، ان میں دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے۔ اور جو فجر کے وقت پڑھ لے بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، کہ اے اللہ اپنے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے میں اللہ کی حفاظت میں اپنی جان کو، اپنے آل و عیال کو، مال کو دیتا ہوں۔ تو ایک صحابی آپ کے ہاں حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں آفات بہت آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو آپ نے اس کو یہ تعلیم فرمائی کہ پڑھا کرو جب فجر کو اٹھتے ہو نیند سے، تو پڑھا کرو بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ ایک اور بھی دعا ہے جو 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لی جائے، اس میں جان کی، دین کی، آل و عیال کی، مال کی، سب کی حفاظت ہے۔ جو یہ پڑھ لے گا بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی و اہلی و مالی، تو ہر آدمی چاہتا ہے بھائی میری بھی حفاظت ہو، میرے اہل و عیال کی حفاظت ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں یہ کتابیں آئیں بھی اور تقسیم بھی کی ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، بھارت کافی تقسیم ہو چکی ہیں، اس میں بھی یہ دعا ہے، آخری صورتیں ہیں 3، وہ پڑھ لی جائیں۔ اللہ جل جلالہ جو مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔